بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب کرام، ہم مسلسل کتاب توضیح المسائل کے اسباق پڑھ رہے ہیں، جن میں سے آج ہم 14واں سبق پڑھیں گے کہ جس کا عنوان گڑا ہوا دفینہ، جس کی ہم پہلے کافی حد تک وضاحت کر چکے ہیں۔ اب اس کی تفصیل کچھ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اور آج ہم اس کی آگے تفصیل پڑھیں۔ مسئلہ نمبر 1780، اگر کسی شخص کو ایک ہی وقت متعدد جگہوں سے دفینہ ملے اور اس مال کی مجموعی قیمت 105 مسکال چاندی یا 15 مسکال سونے کے برابر ہو تو ضروری ہے کہ اس مال کا خمس دے۔ اب یہاں پر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ کیونکہ دفینہ کان کی طرح نہیں ہوتا کہ جس جگہ سے کوئی چیز نکلے اس جگہ سے وہ مسلسل نکلتی رہے، جیسے کہ مثلا کوئلے کی کان ہے تو سال ہر سال اس سے کوئلہ ہی نکلتا رہتا ہے، نمک کی کان ہے تو اس سے سال ہر سال نمک نکلتا رہتا ہے۔ دفینہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دفینہ انسان کا خود کا دفن شدہ مال ہوتا ہے، اس وجہ سے اس نے جتنا دفن کیا وہ ملا اور ختم۔ اب یہاں پہ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دفینہ یا تو ایک جگہ پہ کافی زیادہ ہو جو کہ مسکال تک پہنچ جائے، نصاب تک پہنچ جائے، یعنی 105 مسکال یا 15 مسکال ہو جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک جگہ پہ نہیں ہے، مثلا کسی نے محفوظ بنانے کے لیے تھوڑا ایک جگہ پہ، تھوڑا دوسری جگہ پہ، تھوڑا تیسری جگہ پہ، تھوڑا چوتھی جگہ پہ کر کے اپنا مال جو ہے وہ دفن کیا ہو۔ اب کسی نے اس کو کھودنا شروع کیا تو اسے ایک جگہ سے کچھ ملا، دوسری جگہ سے کچھ ملا، تیسری جگہ سے کچھ ملا، چوتھی جگہ سے کچھ ملا، تو اس صورت میں اگر ان کا وقت جو ہے وہ ایک ہی ہے، مثلا ایک جگہ پہ ابھی ملا، تھوڑی دیر کے بعد اسی ٹائم پہ، تھوڑی دیر کے بعد دوسری جگہ سے ملا، اسی ٹائم تھوڑی دیر کے بعد تیسری جگہ سے ملا، پھر تھوڑی دیر بعد چوتھی جگہ سے ملا، وقت ایک ہے، جگہ متعدد ہیں، تو اگر یہ سارے ملا کر ساری جگہوں کا مال ملا کر اگر 105 مسکال چاندی یا 15 مسکال سونے کے برابر ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے، یعنی کہ اس صورت میں گویا کہ وہ نصاب تک پہنچ گیا ہے۔ ایک صورت یہ تھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لیکن اگر مختلف اوقات میں دفینے ملیں، مثلا ایک وقت میں نہیں ملے، جگہ بھی مختلف ہے لیکن وقت بھی مختلف ہے، ایک وقت نہیں ہے، اب اگر بہت زیادہ فاصلہ نہ رہا ہو تو سب کو ملا کر قیمت کا حساب کرے۔ کہنے کہ اگر فاصلہ بہت زیادہ نہ ہو، تھوڑا تھوڑا ہو، جسے مختلف اوقات نہ کہا جائے، یعنی بہت زیادہ فاصلہ نہ کہا جائے، تو سب کو ملا کر ایک قیمت کا حساب لگا لیں اور وہی
کہ جیسے پہلی صورت کا ہم نے حکم بتایا کہ سارے ملا کر اگر نصاب تک پہنچ جاتے ہیں، چاہے چاندی کے نصاب تک چاہے سونے کے نصاب تک، خمس واجب ہوگا۔ لیکن اگر زیادہ فاصلہ رہا ہو تو ہر ایک کی الگ الگ قیمت کا حساب کرے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر وقت جو ہے وہ زیادہ مختلف ہو، فاصلہ وقت کے اعتبار سے ایک چیز ملی، پھر کافی دیر کے بعد جو ہے وہ دوسری ملی جس میں کافی فاصلہ ہو، تو اس صورت میں اس کو الگ الگ قیمت کا حساب کریں گے۔ ایک وقت ملنے والا اگر نصاب تک پہنچتا ہے تو خمس واجب ہے، ورنہ نہیں ہے۔ دوسرے والے کو اس کے ساتھ، کیونکہ وقت کا فاصلہ زیادہ ہے، لہذا دوسرے والے کو اس کے ساتھ شمار نہیں کریں گے، بلکہ اس کا اپنا حساب لگائیں گے، جن میں سے ان میں سے جو بھی نصاب تک پہنچتا ہے تو خمس واجب ہے، اگر دونوں نصاب تک نہیں پہنچتے تو دونوں پر خمس واجب نہیں۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1781۔ جب دو اشخاص کو ایسا دفینہ ملے جس کی قیمت 105 مسکال چاندی یا 15 مسکال سونے تک پہنچتی ہو، لیکن ان میں سے ہر ایک کا حصہ اتنا نہ بنتا ہو، تو اس پر خمس ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی مسئلہ ہم معدنی کانوں میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر مختلف افراد ہوں اور 2 3 4 5 بھائی وار یا جسے کہتے ہیں کہ پارٹنر ہوں، اور ان کا ہر ایک کا حصہ اگر نصاب تک پہنچتا ہے تو ان پر سب پر خمس واجب ہے۔ اگر جدا جدا کرنے کے بعد ہر ایک کا حصہ جو ہے وہ خمس تک نہیں پہنچتا تو اس صورت میں ان میں سے کسی پر بھی خمس واجب نہیں ہے۔ جب دو اشخاص کو ایسا دفینہ ملے جس کی قیمت 105 مسکال چاندی یا 15 مسکال سونے تک پہنچتی ہو، دو شخص کو اتنا ملا کہ نصاب تک پہنچتا ہے لیکن وہ 2 کا حصہ ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک کا حصہ اتنا نہ بنتا ہو، ہر ایک کا حصہ اتنا نہیں ہے کہ نصاب تک پہنچے، تو اس پر خمس ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب ان پر دونوں پر خمس واجب نہیں ہے کیونکہ ان کو نصاب تک نہیں پہنچا۔ آ جائیے مسئلہ نمبر 1782۔ اگر کوئی شخص جانور خریدے اور اس کے پیٹ سے اسے کوئی مال ملے، تو اگر اسے احتمال ہو کہ یہ مال بیچنے والے یا پہلے مالک کا ہے، اور وہ جانور پر اور جو کچھ اس کے پیٹ سے برآمد ہوا ہے اس پر حق رکھتا ہے، تو ضروری ہے کہ اسے اطلاع دے۔ جیسے کہ پہلے ہم بیان کر کے آئے زمین کی صورت میں، اب یہاں پر انہوں نے جانور کہا ہے کہ مثلا کوئی جانور اس نے خریدا، اس کے پیٹ سے کوئی چیز نکل آئی، مثلا اس کے پیٹ سے کوئی ہیرا نکل آیا یا کوئی ایسا موتی نکل آیا یا ایسا کوئی مال نکل آیا جو کافی قیمتی ہو، تو جو اس کے پہلے والا مالک تھا، جو بیچنے والا یا اس سے پہلے والا مالک جو تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا مال ہو اور اس پر وہ حق رکھتا ہے، تو ضروری ہے کہ اسے اطلاع دے، اسے بتائے کہ آپ کے جانور کے پیٹ سے مال نکلا ہے۔ اس حیوان کا مالک اس مال کو نہ پہچانے تو اگر اس مال کی مقدار دفینہ کے نصاب کے برابر ہو تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے مالک کو اطلاع دی، اب وہ مالک جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا اس مال کے ساتھ یا اس کے پیٹ سے جو نکلا ہے اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں،
تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مال جو اس کے جانور کے پیٹ سے نکلا ہے اگر وہ دفینہ کے نصاب تک پہنچتا ہے، یعنی کہ اگر چاندی کو دیکھا جائے تو 105 مسکال، اگر سونے کو دیکھا جائے تو 15 مسکال، اس نصاب تک جو کہ دفینے کا نصاب ہے اس تک پہنچتا ہے تو اس کا خمس دے۔ ایک صورت یہ ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہو گئی کہ بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر اگر نصاب سے کم بھی ہو تو اس کا خمس دینا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ جو انہوں نے یہ بات کی ہے اس پر ذرا سا غور کریں۔ دیکھیں دفینہ جو ملتا ہے وہ ہمیں کھود کر محنت کر کے لینا پڑتا ہے، اور پہلے ہم خمس کے مسائل میں یہ بات بیان کر کے آئے ہیں کہ ایسی چیز کہ جو ہمیں اچانک مل جائے، اچانک ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو جائے جس کے لیے ہم نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، تو وہ نصاب تک نہ بھی پہنچے تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر اسے اس پر خمس دینا ضروری ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ اسے جانور کے پیٹ سے ملا، اچانک ملا، جہاں سے کوئی کسی قسم کی امید یا آسرا نہیں تھا، اس کے باوجود مل گیا اور اچانک ملا، اچانک فائدہ حاصل ہوا، لہذا اگر نصاب تک نہ بھی پہنچے تو بھی احتیاط واجب کی بنا پر اسے خمس دینا چاہیے، اور اس کے بعد باقی بچ جانے والا مال اس کی ملکیت ہوگا۔ خمس دینے کے بعد اس نے خمس ادا کیا، باقی جو مال بچ گیا خمس منہا کرنے کے بعد، خمس کو جدا کرنے کے بعد، وہ اب اس کی ملکیت ہے، وہ اس کا مالک ہے، جس طرح چاہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اب اور یہ حکم مچھلی اور اس کے مانند دوسرے ایسے جانوروں کے لیے بھی ہے جن کی کوئی شخص کسی مخصوص جگہ میں افزائش و پرورش کرے۔ کہہ رہے کہ یہی حکم ہے مچھلی کے لیے یا ایسے جانوروں کے لیے، ایسے حیوانات کے لیے کہ جن کو ایک جگہ پہ رکھ کر کوئی پرورش کرتا ہے، جیسے کہ مثلا جانوروں کے فارم بنائے جاتے ہیں، ان فارموں میں مچھلیوں کے فارم ہوتے ہیں، پرندوں کے فارم ہوتے ہیں، مال مویشی کے فارم ہوتے ہیں، ان فارموں میں ان کی افزائش کی جاتی ہے، ان کی پرورش کی جاتی ہے، ان سے مختلف چیزیں حاصل کی جاتی ہیں، کبھی ان کو پالا جاتا ہے گوشت کے لیے، کبھی ان کو پالا جاتا ہے دودھ کے لیے، کبھی ان کو پالا جاتا ہے تجارت و فروخت کے لیے۔ کہہ رہے کہ یہی حکم مچھلی کے بھی بڑے بڑے فارم لگائے جاتے ہیں، یہی حکم ان تمام جانوروں کے لیے بھی وہی ہے کہ اگر ان کے پیٹ میں سے بھی مل جائے تو حکم وہی ہوگا کہ سب سے پہلے مالک کو اطلاع دے، اگر خود مالک ہے تو اچھی بات ہے، اگر مالک خود نہیں ہے کسی سے لیا ہے تو مالک کو اطلاع دے، اگر وہ مالک نہیں پہچانتا تو اس صورت میں اس مال کا یہ مالک ہے اور وہ اس کو خمس دینے کے بعد استعمال کر سکتا ہے، اور ان کی غذا کا انتظام کرے، اور اگر سمندر یا دریا سے اسے پکڑے تو کسی کو اس کی اطلاع دینا لازم نہیں ہے۔ آخری بات میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مالک کو جو اطلاع دی جائے گی وہ اس صورت میں دی جائے گی کہ جانور یا مچھلی یا کوئی بھی چیز جو کہ ایسی جگہ سے لی ہو یا ایسی جگہ پہ ہو جہاں سے ایسے جانور کے پیٹ سے کوئی چیز نکلے جہاں پہ جس کو ایک جگہ پہ رکھ کے پرورش کی جاتی ہے۔ مثلا مچھلیوں کا فارم بنا ہوا ہے، ایک تالاب میں نے بنایا ہے جس میں میں نے مچھلیاں خود چھوڑی ہیں، اب وہ میری ملکیت ہے، اگر ان مچھلیوں کے پیٹ میں سے کوئی چیز نکل جائے تو جس کو وہ چیز ملے وہ مالک کو اطلاع کرے پہلے۔ لیکن اگر سمندر یا دریا سے اسے پکڑے، مچھلی اس نے کسی سے نہیں خریدی،
یا مثلا کسی تالاب والے سے نہیں لی، یا ایسا جانور جو کہ کسی مخصوص افزائش والے یا پرورش والے سے اس نے نہیں لیا، اس نے دریا سے مثلا پکڑی مچھلی یا اس نے سمندر سے پکڑی. اب سمندر میں رہنے والی مچھلی تو کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی، دریا میں رہنے والی مچھلی تو کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی. تو اس صورت میں اس کے لیے کسی کو بھی اطلاع دینا لازم نہیں ہے، بلکہ جیسی ہی اس سے وہ مچھلی سے مال ملے جو کہ اس نے سمندر سے پکڑی ہو یا دریا سے پکڑی ہو، اس پر خمس واجب ہو جائے گا. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.